بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والاعتبار بإیجاب القضیۃ وسلبها بالنسبۃ الثبوتیہ والسلبیہ۔ اس سے پہلے قضیہ معدولہ کا بیان ہوا ہے۔ قضیہ معدولہ میں حرف سلب موضوع کا جز ہوتا ہے یا محمول کا جز ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ عام طور سے لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حرف سلب جس میں ہوتا ہے تو اس کو سالبہ سمجھ لیتے ہیں اور جس میں نہیں ہوتا اسے موجبہ سمجھ لیتے ہیں، اور معدولہ میں حرف سلب بہرحال رہتا ہے، اس کے باوجود وہ کبھی موجبہ ہوتا ہے کبھی سالبہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کو واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ قضیہ کب موجبہ ہوتا ہے اور کب سالبہ ہوتا ہے۔ ایجاب و سلب کا دار و مدار کس چیز پر، کچھ تو اس کا معیار بتانا پڑے گا۔ تو مصنف نے کہا کہ قضیہ کے ایجاب و سلب کا دار و مدار نہ تو موضوع پر ہے نہ محمول پر، بلکہ نسبت پر۔ کس پر ہے دار و مدار؟ نسبت پر۔ اگر نسبت ثبوتی ہے تو قضیہ موجبہ ہوگا، اور اگر نسبت سلبی ہے تو اس وقت قضیہ سالبہ ہوگا۔ تو ایجاب و سلب کا دار و مدار موضوع اور محمول پر نہیں ہے بلکہ نسبت پر۔ اگر ایقاع نسبت کا حکم ہے تو قضیہ موجبہ ہوگا، اور اگر نسبت کے انتزاع کا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ نسبت کے انتزاع کا، یا نسبت واقع نہیں ہے تو قضیہ اس وقت سالبہ ہوگا۔ قال والقضیۃ والاعتبار بإیجاب القضیۃ وسلبها بالنسبۃ الثبوتیہ والسلبیہ۔ قضیہ کے ایجاب و سلب میں اعتبار نسبت ثبوتیہ اور سلبیہ کا، لا بطرفی القضیہ، قضیہ کے دو طرف کا اعتبار نہیں ہے، یعنی موضوع اور محمول کا اعتبار نہیں ہے۔ فإنا قولنا، اس لیے کہ ہمارا قول کل ما لیس بحی فہو لا عالم، ہر وہ جو لیسا حی ہے، ہر وہ جو لیسا حی ہے وہ لا عالم، یعنی جس کے اندر حیات نہیں ہے وہ عالم نہیں۔ تو جو لا حی ہے، لیسا حی ہے، وہ لا عالم، یہ قضیہ موجبہ۔ حالانکہ حرف سلب جانب موضوع میں بھی ہے اور جانب محمول میں بھی ہے، مگر چونکہ نسبت یہاں پر ثبوتی ہے اس وجہ سے یہ قضیہ موجبہ ہو گیا۔ فإنا قولنا کل ما لیس بحی فہو لا عالم، اس لیے کہ ہمارا قول کل ما لیس بحی فہو لا عالم، جو بھی لیسا حی ہے وہ لا عالم ہے، یہ موجبہ ہے۔ مانا طرفیہ آدمیان، باوجود کہ اس کے طرفین آدمی، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں آدمی۔ اور ہمارا یہ قول لا شیء من المتحرک بے ساکن، کوئی بھی متحرک ساکن نہیں، یہ قضیہ سالبہ۔ حالانکہ موضوع یہاں پر متحرک ہے اور محمول ساکن ہے، دونوں وجودی ہیں، مگر اس کے باوجود قضیہ موجبہ نہیں ہے بلکہ سالبہ ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر نسبت سلبی۔
اور ہمارا قول لا شیء من المتحرک بساکن یہ سالبہ ہے معنی طرفیہ وجودیان باوجود کہ اس کے طرفین وجودی. اقول ربما يذهب الوهم الى ان كل قضية تشتمل على حرف السلب تكون صالبة. بسا اوقات وہم اس طرف جاتا ہے کہ ہر وہ قضیہ جو حرف سلب پر مشتمل ہو وہ صالبہ ہوتا. ولما ذکر ان القضیۃ المعدولہ مشتملۃ علی حرف السلب ومع ذلك قد تكون موجبۃ وقد تكون صالبۃ ذکر معنی الایجاب والسلب حتى يرتفع الاشتباہ. اور جبکہ یہ ذکر کیا جا چکا کہ قضیہ معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہے، اس کے باوجود وہ کبھی موجبہ ہوتا کبھی صالبہ ہوتا. تو اس لیے ایجاب اور سلب کا معنی بیان کیا تاکہ اشتباہ دور ہو جائے. فقد عرفت، تو آپ جان چکے ہیں کہ ان الایجاب ہوا ایقاع النسبت. ایجاب نام ہے کس کا؟ ایقاع نسبت کا. اور سلب نام ہے ہوا رفعہ، نسبت کے رفع کا نام سلب ہے. فالعبرۃ فی کون القضیۃ موجبۃ وصالبۃ بایقاع النسبۃ ورفعها. تو قضیہ کے موجبہ اور صالبہ ہونے میں اعتبار نسبت کے ایقاع اور اس کے رفع کا، لا بطرفیہ، قضیہ کے طرفین کا اعتبار نہیں. فمتا کانت النسبت واقعۃ. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک لفظ ہے عالم، یعنی عالم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو عالم کب کہا جائے گا؟ تو بہت سے لوگ اپنے طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص کرتا پیجامہ پہنے ہے، سر پہ ٹوپی لگایا ہے اور چہرے پر داڑھی ہے تو اس کو مولوی صاحب کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کو مولوی صاحب کہتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نا. تو یہ مولوی صاحب کسی کو کب کہا جائے گا؟ کیا کرتا پیجامہ اور ٹوپی لگانے کی وجہ سے، کرتا پیجامہ پہننے اور سر پہ ٹوپی لگانے کی وجہ سے مولوی صاحب کہا جاتا ہے؟ ہاں، ظاہری طور پر. یعنی یہ لفظ کب بولا جائے گا، کب کسی کو مولوی صاحب کہا جائے گا؟ کب کہا جائے گا؟ جب عالم ہوگا تب اس کو مولوی صاحب کہیں گے. باقی کرتا پیجامہ پہننے کی وجہ سے مولوی صاحب نہیں کہا جائے گا. لہذا اگر کوئی شخص عالم ہے، حقیقت میں اس نے علم دین حاصل کیا ہے، تو گو کہ وہ موقع پر کرتا پیجامہ نہیں پہنا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں لگایا ہے، بلکہ قومی لباس میں ہے، یعنی لنگی میں ہے. یہاں کا قومی لباس ہے لنگی میں ہے اور بنیان پہنے ہے، تب بھی وہ مولوی صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ نا مولوی صاحب، حالانکہ کرتا پیجامہ نہیں پہنا ہے. تو کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کوئی معیار ہوتا ہے. تو قضیہ کے موجبہ اور صالبہ ہونے کا دار و مدار موضوع اور محمول نہیں بلکہ نسبت. فمتا کانت النسبت واقعۃ، تو جب نسبت واقع ہوگی تو قضیہ موجبہ ہوگا. وَإِنْ كَانَا طَرْفَهَا عَدْمِيَّيْن، اگرچہ اس کے طرفین عدمی ہو.
اس کے طرفین آدمی ہوں. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل ما لیس بحی فہو لا عالم، جو بھی لیسا حی ہے وہ لا عالم ہے. فإن الحکم فیہا بثبوت لا عالمیت لکل ما صدق علیہ انہ لیس بحی، اس لیے کہ اس میں لا عالمیت کے ثبوت کا حکم ہر اس شخص کے لیے لگایا گیا ہے جس پر لیسا حی صادقہ ہے، یعنی جو بھی لیسا حی ہے وہ لا عالم. فتکون موجبتن، تو یہ قضیہ موجبہ ہوگا. وَإِنِ اشْتَمَلَ طَرْفَاهَا عَلَى حرف السلب، اگرچہ اس کے دونوں طرف کس پر مشتمل ہیں؟ حرف سلب پر. وَمَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مَرْفُوعَةً فَهِيَ صَالِبَةٌ، اور جب نسبت اٹھا لی جائے، نسبت کا سلب کر دیا جائے تو وہ صالبہ. وَإِنْ كَانَ طَرْفَاهَا وَجُودِيَّيْنِ، اگرچہ اس کے طرفین وجودی ہو. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لا شیء من المتحرک بساکن، کوئی بھی متحرک ساکن نہیں. فإن الحکم فیہا بسلب الساکن عن کل ما صدق علیہ المتحرک، کیونکہ اس میں ساکن کے سلب کا حکم ہر اس فرد سے لگایا گیا ہے جس پر متحرک صادق ہے، یعنی جو بھی متحرک ہے وہ ساکن نہیں. فتکون صالبۃ، تو یہ قضیہ صالبہ ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن طَرْفَيْهَا صَلْبٌ، اگرچہ اس کے طرفین میں یعنی موضوع اور محمول میں سے کسی میں بھی حرف سلب نہیں. اب یہاں شروع میں جو لا شیء آیا ہے وہ نہ تو موضوع کا حصہ ہے نہ محمول کا حصہ ہے. فَلَيْسَ الْالْتِفَاتُ فِي الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ إِلَى الْأَطْرَافِ بَلْ إِلَى النِّسْبَةِ، تو ایجاب و سلب میں توجہ اطراف کی طرف نہیں ہوتی، بل الی النسبت، یعنی موضوع اور محمول کی طرف توجہ نہیں ہوتی بلکہ توجہ نسبت کی طرف ہوتی. قال والسالبۃ البسیطۃ عام من الموجبۃ المعدولۃ المحمول، سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول. موجبہ معدولۃ المحمول جیسے کہا جائے زید لا کاتب، زید لا کاتب، زید لا کاتب ہے. یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ زید کاتب نہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید لا کاتب. اور زید لیسا بکاتب، اس کا ترجمہ ہوگا زید کاتب نہیں. زید لیسا بکاتب یہ ہے سالبہ بسیطہ، اور زید لا کاتب یہ ہے موجبہ معدولۃ المحمول، اس لیے کہ حرف سلب محمول کا جز ہے. ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ زید لیسا بکاتب میں اور زید لا کاتب میں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت. سالبہ بسیطہ عام ہے اور موجبہ معدولۃ المحمول خاص. جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں سالبہ بسیطہ صادق آئے گا، لیکن جہاں سالبہ بسیطہ صادق آئے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکم ایجابی کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے. حکم ایجابی کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، تبھی اس کے لیے کوئی حکم ثابت کیا جائے گا. اب ایک شے ابھی موجود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی حکم کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کوئی حکم لگانے کے لیے
اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اس لیے موجبہ کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، خواہ موضوع حقیقت میں موجود ہو یا کم از کم اتنا ہو کہ اسے موجود فرض کر لیا گیا ہے، اتنا ہو کہ اسے موجود فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا. بہرحال اس کا وجود ضروری ہے، چاہے حقیقت میں وجود ہو چاہے فرضی وجود ہو. لیکن سلب کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں. حکم سلبی کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں. موضوع موجود ہے تب بھی اس سے سلب کرنا صحیح ہے، اور موضوع معدوم ہے تب بھی اسے سلب کرنا صحیح ہے. تو جہاں موضوع موجود ہوگا وہیں پر موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا، لیکن جہاں موضوع موجود ہی نہیں ہے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہیں آ سکتا ہے. ہاں سالبہ بسیطہ صادق آ جائے گا، اس لیے کہ سالبہ کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں. سمجھ گئے؟ قال والسالبۃ البسیطۃ عام من الموجبۃ المعدولۃ المحمول. سالبہ بسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہے. لصدق السلب عند عدم الموضوع دون الایجاب، اس لیے کہ موضوع معدوم ہونے کے وقت سلب صادق آئے گا دون الایجاب، مگر ایجاب صادق نہیں آئے گا. لأن الایجاب لا یستوی الا علی موجود محقق، اس لیے کہ ایجاب اسی پر صحیح ہوگا جو موجود محقق، یعنی جو حقیقت میں موجود ہو. کما فی الخارجیۃ الموضوع، جیسے کہ قضیہ خارجیہ میں موضوع کا حقیقت میں موجود ہونا ضروری ہے. او مقدرن، یا ایجاب اس پر صحیح ہوگا جو موجود مقدر ہو، موجود محقق نہ ہو بلکہ موجود مقدر ہو، یعنی اس کو موجود مان لیا گیا ہے. کما فی الحقیقیۃ الموضوع، جیسا کہ قضیہ حقیقیہ میں موضوع ہوتا ہے. اما اذا کان الموضوع موجودا، لیکن جب موضوع موجود ہو فإنہما متلازمتان، تو اس وقت دونوں کے درمیان تلازم رہے گا، یعنی موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ کے درمیان تلازم ہوگا جبکہ موضوع موجود ہو. والفرق بینہما فی اللفظ، یعنی جب موضوع موجود ہو تو اس وقت دونوں میں تلازم ہوگا. اب دونوں میں فرق کیسے کیا جائے کہ یہ سالبہ بسیطہ ہے یا موجبہ معدولۃ المحمول ہے، یہ فرق کیسے کیا جائے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس میں پہلے یہ دیکھا جائے کہ قضیہ ثلاثیہ ہے یا ثنائیہ ہے. ثلاثیہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں آپ جی ثلاثیہ؟ تین ترجمہ کر دیا اس کا. اس کا مطلب کہ آپ لوگ پڑھ کے جاتے ہیں پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں. اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رابطہ اگر لفظ میں مذکور ہے تو ثلاثیہ ہے. جیسے زیدن ہوا کاتب، اس لیے کہ اس میں تین حروف ہیں، تین الفاظ، جو آپ نے کہا نا تین، تو تین الفاظ ہیں اس میں، زید ہوا اور کاتب. زید موضوع ہے، کاتب محمول ہے اور ہوا رابطہ ہے. اور اگر رابطہ لفظ میں مذکور نہ ہو
تو وہ سنائیہ ہے، جیسے زید کاتب، اس میں دو ہی لفظ ہیں، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ سنائیہ۔ تو اگر موضوع موجود ہو اس وقت دونوں کے درمیان، یعنی سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قضیہ ثلاثیہ ہے یا ثنائیہ ہے۔ اب تو تعریف یاد ہو گئی ہوگی نا، کسے کہتے ہیں ثلاثیہ؟ رابطہ تین حرف ہو وہ کسے کہتے ہیں ثلاثیہ؟ ہاں، جس میں رابطہ لفظ میں مذکور ہو۔ تو قضیہ اگر ثلاثیہ ہے تو یہ دیکھا جائے کہ رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے یا حرف سلب پہلے ہے اور رابطہ بعد میں ہے۔ اگر رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے، جیسے زید ہوا لیس بکاتب، زید ہوا لیس بکاتب، تو اس صورت میں یہ موجبہ معدولہ ہوگا۔ اور اگر رابطہ بعد میں ہو گیا اور حرف سلب پہلے ہے، جیسے زید لیس ہوا بکاتب، زید لیس ہوا بکاتب، تو اس وقت یہ سالبہ وسیطہ ہوگا۔ اور اگر قضیہ ثنائیہ ہے، یعنی رابطہ مذکور ہی نہیں، تو اس وقت دونوں کے درمیان فرق نیت سے کیا جائے گا۔ آپ نے نیت کر لی سالبہ وسیطہ کی تو سالبہ وسیطہ ہے، موجبہ معدولۃ المحمول کی نیت کر لی تو موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی خاص اصطلاح بنا لی جائے، مثلا لیسا کو سالبہ کے ساتھ خاص کر لیں اور غیرہ اور لا کو موجبہ کے ساتھ خاص کر لیں۔ اما اذا کان الموضوع موجوداً رہا، اس وقت جبکہ موضوع موجود ہو، فإنہما متلازمتان، تو اس وقت دونوں کے درمیان تلازم ہوگا۔ والفرق بینہما فی اللفظ، اور اس وقت دونوں کے درمیان فرق لفظ میں ہوگا، لفظ میں ہوگا۔ اما فی الثلاثیہ، رہا ثلاثیہ میں، فالقضیۃ موجبۃ ان قدمت الرابطۃ علی حرف السلب، تو قضیہ موجبہ ہوگا اگر رابطہ حرف سلب سے مقدم، حرف سلب سے پہلے اگر رابطہ ہے تو موجبہ ہے۔ وَإِنْ أُخِّرَتْ عَنْهَا، اور اگر رابطہ حرف سلب سے مؤخر ہو جائے، حرف سلب پہلے ہو تو کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ وہ سالبۃ إِنْ أُخِّرَتْ عَنْهَا، اور سالبہ ہے اگر رابطہ حرف سلب سے مؤخر ہو جائے۔ وَأَمَّا فِي الثُّنَائِيَّةِ، اور رہا ثنائیہ میں، فَبِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْاصْطِلَاحِ، تو فرق نیت سے کیا جائے گا یا اصطلاح سے کیا جائے گا۔ علی تخصیص لفظ غیرہ اولا بالایجاب المعدول، اصطلاح اس طور سے بنا لی جائے کہ لفظ غیرہ یا لا کو ایجاب معدول کے ساتھ خاص کر لیا جائے، اور لفظ لیسا کو سلب وسیط کے ساتھ خاص کر لیا جائے، اور بالعکس یا اس کا الٹا کر لیا جائے کہ غیرہ اور لا کو سلب وسیط کے ساتھ خاص کر لیں اور لیسا کو ایجاب کے ساتھ خاص کر لیں۔ اقول لقائل ان یقول، اب یہاں پر دو سوال وارد ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف نے یہاں پر فرق کس میں بیان کیا؟ سالبہ وسیطہ میں اور موجبہ معدولۃ المحمول میں، ان دونوں میں فرق بتایا، جبکہ
معدولہ میں جس طرح سے قضیہ معدولۃ المحمول ہوتا ہے اسی طرح سے معدولۃ الموضوع بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب فرق بیان کرنا ہوا تو معدولات میں سے معدولۃ المحمول ہی کو کیوں لیا ہے؟ معدولۃ الموضوع اور سالبہ بسیطہ میں کیوں نہیں فرق بتایا؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محصلات اور معدولات بھی بہت ہیں، محصلہ موجبہ، محصلہ سالبہ، ایسے ہی معدولات بھی بہت ہیں، معدولۃ المحمول موجبہ، معدولۃ المحمول سالبہ۔ تو جب محصلات اور معدولات بہت ہیں تو فرق صرف دو ہی میں کیوں بیان کیا گیا؟ ایک سالبہ بسیطہ میں اور ایک موجبہ معدولۃ المحمول۔ وجہ تخصیص کیا؟ اقول لقائل ان یقول، کوئی قائل یہ کہہ سکتا ہے العدول کما یکون فی جانب المحمول کذالک یکون فی جانب الموضوع، عدول جس طرح سے جانب محمول میں ہوتا ہے اسی طرح سے جانب موضوع میں بھی ہوتا ہے، علامہ بینہ، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا۔ فحینما شرع فی الاحکام فلما خصص کلامہ بالعدول فی المحمول، تو جس وقت مصنف نے احکام کا بیان شروع کیا تو اپنا کلام انہوں نے عدول فی المحمول کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ یعنی صرف معدولۃ المحمول کا حکم کیوں بیان کیا؟ ثم ان المحصلات والمعدولات المحمولات کثیرۃ، پھر محصلات اور معدولات محمولات زیادہ ہیں۔ فمل وجہ فی تخصیص السالبۃ البسیطہ والموجبۃ المعدولۃ المحمول بالذکر، تو سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ صرف انہی دونوں میں فرق کیوں بیان کیا گیا؟ سمجھ میں آئے دونوں سوال؟ کیوں آپ کیجیے، سمجھ میں آیا؟ تو کل کم سے کم یہ دونوں سوال آپ لوگ یاد کر کے سنائیے، تب اس کے بعد پھر جواب سنایا جائے گا۔ یاد کریں گے نا آپ جی دونوں سوال؟ ہاں، یاد کر کے آئیے گا، نہیں تو بجائے آپ کے پان ہم ہی آپ کو کھلائیں گے کل، اگر یاد نہیں کریں گے۔